صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. وہ غزوہ خندق جس میں صرف 300 صحابہ تھے, خندق کھود رہے تھے اور کافروں نے چاروں طرف سے جب گھیر لیا, اللہ کے رسول نے چھپ کر جب اوپر کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا ابو سفیان اور اس کا لشکر کھڑا ہے. نیچے کی طرف نظر ڈال کے دیکھا تو بنو قریظہ موجود ہے, ان کا لشکر موجود ہے, بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ایسے موقع پر کیا کریں؟ یہ 10,000 کا لشکر, ہم 300 صحابہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے مشکل حالات میں, ایسی مشکل مصیبت میں اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ سے کہا, آئے حذیفہ ذرا شکل بدل کر, حلیہ چینج کر کے کافروں کے بیچ میں جاؤ اور ذرا معلوم کر کے جاؤ ان کے ارادے کیا ہیں, ان کی نیتیں کیا ہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا انسان تھا. بخاری البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے نقل کیا, حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ ڈرنے والا انسان تھا, لیکن اللہ کے نبی نے مجھے کو حکم دے دیا کہ تم کافروں کے بیچ میں جاؤ, حلیہ بدل کے جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتے ہوئے گیا, اور گیا اس لیے کہ نبی اکرم کا حکم تھا, اس کو ماننا ضروری تھا. میں حلیہ بدل کر, شکل بدل کر کافروں کے بیچ میں جاتا ہوں, سنتا ہوں, ان کے ارادے بھانپنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ لوگ چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, محمد اور اس کے ساتھیوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے, الرحیل الرحیل, چلو چلو, اب محمد اور اس کے ساتھی نہیں آئیں گے. وہ سارے کے سارے لوگ کہہ رہے تھے الرحیل الرحیل, اپنے اپنے گھروں کو چلو چھوڑ دو, یا محمد اور اس کے ساتھی ہے ہی نہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں یہاں اللہ کے نبی نے مجھے بھیج دیا, یہاں اللہ کے نبی نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مجھے بھیجا. جب میں حالات کا جائزہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس گیا تو میں نے دیکھا محمد رسول اللہ کو کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور نماز کے اندر ان 10,000 کافروں کے لشکر سے کیسے بچا جائے اور اپنے 300 صحابہ کو کیسے بچایا جائے اس کی دعائیں کر رہے ہیں. یعنی مشکلیں جب انسان کے سامنے آتی ہیں, جب حالات اتنے نازک ہوتے ہیں تو نماز کا سہارا لینا چاہیے, نماز کی طرف آنا چاہیے, نماز پڑھنا چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی سارہ کو لے کر جب نکلتے ہیں تو ایک ظالم بادشاہ کی نظر ان کی بیوی کے اوپر پڑتی ہے اور بدنیتی ان کے ساتھ کرتا ہے, اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, ان کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام الگ ہیں, ان کی بیوی کو الگ لے جایا گیا, اور اس ظالم بادشاہ نے سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا, لیکن حضرت سارہ نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچا لے, تو وہ ہاتھ وہاں تک بڑھتا نہیں تھا, رک جاتا تھا. 3 مرتبہ حضرت سارہ نے دعا کی اور اس ظالم بادشاہ کا ہاتھ 3 مرتبہ صحیح ہوا, 4تھی مرتبہ اس نے چھوڑ دیا, اور ہاجرہ کو بھی اس نے دے دیا کہ جاؤ یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے, حضرت ابراہیم کے لیے ایک لونڈی ہے, جائیں اس کو لیتے جائیں. حضرت سارہ کا بیان ہے جب ظالم بادشاہ نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہا تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرف نہیں بڑھ پاتا تھا, شل پڑ جاتا تھا. 3 مرتبہ میں نے اس کے لیے دعا کی, 3 مرتبہ اس کا ہاتھ صحیح ہوا, پھر 4تھی مرتبہ اس نے چھوڑ دیا. میں اس مصیبت میں تھا, میں اس مصیبت میں تھی کہ کہیں یہ میری عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہ کر لے. جب میں لوٹ کر اپنے شوہر ابراہیم کے پاس آئی تو میں نے ابراہیم کو دیکھا, بخاری شریف کی روایت, میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے شوہر کو دیکھا جب میں لوٹ کر ان کے پاس آئی کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور میری حفاظت کی دعا اس نماز میں کر رہے تھے کہ اللہ میری بیوی کو ظالم بادشاہ سے محفوظ فرما لے, میری بیوی کو اس سے حفاظت فرما. نماز مشکلوں کا حل ہے. یہاں مشکلوں کا حل لوگ جانے کہاں ڈھونڈتے ہیں اور کن کن کو مشکل کشا بنائے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمانوں والو صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو. اس ماں کا واقعہ سنا ہے حضرت جریج کا, مسلم شریف کی حدیث پڑھیے. جریج نماز میں ان کی ماں آواز دیتی ہیں جریج جریج, یہ نماز میں یا اللہ میں نماز پڑھوں یا اپنی ماں کی سنوں. پھر آواز آتی ہے جریج, اللہ میں نماز میں ہوں, اپنی ماں کی سنوں یا نماز پڑھوں. 3 مرتبہ ماں نے پکارا جریج جریج جریج,
جب جریج نے نہیں سنا نماز پڑھتے رہے اور نماز جب تک پوری نہیں کر لی اپنی ماں کی نہیں سنی. یہاں جریج کی ماں بد دعا دے کے چلی گئی, اے اللہ جب تک یہ کسی بدبخت کسی زانیہ اور بدچلن عورت کا منہ نہ دیکھ لے اس کی موت نہ آئے. ماں نے بد دعا دے دی. ڈرو ماں کی بد دعا سے, ڈرو ماں کی بد دعا سے, ڈرو. ماں نے بد دعا دے دی, اے اللہ آج جریج نے میری آواز نہیں سنی, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اے اللہ جب تک یہ کسی زانیہ اور بدچلن آوارہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے, یعنی کسی بدچلن عورت کے ساتھ زنا نہ کر لے, تب تک اس کو موت نہ آئے. کچھ دنوں کے بعد عجیب معاملہ پیش ہوتا ہے. ایک بدچلن عورت حضرت جریج کے پاس آتی ہے اور جریج سے کہتی ہے ادنو منی, میرے قریب آئیے. جریج سے کہتی ہے میرے قریب آئیے. جریج نے بھگایا, ہٹ چل, میں عبادت گزار, پانچوں وقت کا نمازی, میں نمازی, ہر وقت نماز پڑھنے والا انسان, اور تو ہماری عبادت کو بیکار کرنے کے لیے چلی آئی, ہٹ یہاں سے بھاگ. چونکہ وہ عورت بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول تھی, اس کو ہر حال میں کسی مرد کی ضرورت تھی. جریج نے جب اس کو بھگا دیا تو وہ جنگل میں گئی اور جنگل کے ایک چرواہے کے ساتھ اس نے مکالہ کر لیا. اس چرواہے کا حمل اس بدچلن عورت کے پیٹ میں رہ گیا. جب اس بدچلن عورت کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگوں نے اس عورت سے پوچھا, یہ کیا معاملہ ہے, تیری تو شادی نہیں ہوئی, یہ بچہ کہاں سے آیا. اس عورت نے جریج کا نام لگا دیا کہ یہ بچہ میرا جو میرے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, اس کا باپ جریج ہے جو لوگوں کے سامنے بڑا نمازی بننے کا ناٹک کرتا ہے, ڈرامہ کرتا ہے, نوٹنکی کرتا ہے. یہاں لوگ بڑے غصے میں جاتے ہی جریج کے عبادت خانے کو گرا دیا, اس کی جہاں عبادت کرتا تھا اس کمرے کو گرا دیا, جریج کو مارا پیٹا. جریج نے کہا کیا بات ہے, مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کہا کہ نماز پڑھتے ہو, ڈرامہ کرتے ہو, لوگوں کے سامنے پارسا بنتے ہو, ہمارے سامنے نماز کا ڈھونگ کرتے ہو, اور ادھر زنا کرتے ہو اس بدچلن عورت کے ساتھ, اس کا بچہ پیدا ہوا ہے, اس بچے کے باپ تم ہو. جریج نے معاملے کی نزاکت کو دیکھا, فوراً وضو بنایا. مسلم شریف کی حدیث ہے, کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے. نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے سلام پھیرا اور اس بچے کے پاس گئے اور اس بچے کو ہلکے سے مارا اور کہا, اے بچے بتاؤ ان لوگوں کو کہ تیرا باپ کون ہے. میں نے نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی ہے, اے بچے بتا اس تیرا اصلی باپ کون ہے. اللہ نے اس چھوٹے سے بچے کو قوت گویائی دی اور اس بچے نے کہا میری ماں جھوٹ بول رہی ہے, میرا باپ جریج نہیں ہے, فلاں جنگل کا ایک چرواہا ہے, وہی چرواہا میرا باپ ہے, میری ماں نے اس چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا تھا. تب لوگوں کو بڑی شرمندگی ہوئی اور کہا جریج اب ہم تمہارا یہ عبادت گھر, عبادت خانہ ہم سونے کا بنا دیتے ہیں, گولڈ کا. جریج نے کہا نہیں, جیسا تھا ویسا ہی بنا دو, ہمیں سونے کی ضرورت نہیں ہے, عبادت کرنے کے لیے سونے کا محل ہونا ضروری نہیں ہے, جیسا پہلے تھا ویسا ہی بنا دو. لوگ شرمندہ ہوئے. میں بتانا یہ چاہتا کہ جریج کے اوپر کتنا بڑا الزام لگا کہ تم نماز کا ڈھونگ کرتے ہو, دینداری کا ڈھونگ کرتے ہو, اور یہ عورت کہہ رہی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ زنا کیا اور یہ بچے کے باپ تم ہو. ایسی بڑی مصیبت میں جریج نے نماز پڑھی اور نماز میں دعا کی ہے. مسلم شریف کی حدیث کہتی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اس بچے کو کچوکا لگایا, مارا اور کہا بچے بتاؤ تیرا اصلی باپ کون ہے. تب اس بچے کو قوت گویائی ملی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمانوں والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. مدد مانگنا چاہیے, یہی ذکر ہے میرے بھائیو نماز. اور قرآن کریم میں اکثر جہاں ذکر کا لفظ استعمال ہوا وہاں نمازی مراد ہے, نمازی مراد ہے. میرے بھائیو نماز قائم کیجئے, نماز پڑھیے. اور ذکر قرآن نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو میرے ذکر سے یعنی نماز سے روگردانی کرے گا, اعراض کرے گا, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. آج جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں, جن کی دکانیں نہیں چل رہی ہیں, جو آج
جو آج روزی روٹی سے محروم بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں فاقے پڑے ہوئے ہیں، آج وہ سب اپنے دلوں سے، اپنے سینے کے گریبانوں کو چاک کر کے سوچیں کہ قرآن نے کہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اگر تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے، روگردانی کرو گے تو ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے۔ کہیں یہ نماز سے دوری کا نتیجہ تو نہیں ہے، کہیں ہم نے نماز تو نہیں چھوڑ رکھی ہے، اسی لیے ہماری روزی تنگ تو نہیں ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔